دی کہ خود سوچو آنکھیں دی کی بتا غور سے سنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والی کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو. اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کل پر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے، اس کو تم نے ترجیح دی. اس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، بڑی بے وفا ہے. ایک جوانے لانا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا. ایک تخت کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گردانتی ہے، لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کالے اور سارے کا ہوتا ہے. مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں تمہاری کوششوں میں تمہاری منزل کے مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا. اسی دنیا کے ہو رہتے ہو. اللہ کی آخرت کی زندگی اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کے بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش بتاتے، خوشی کی بناتے دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے رنگ کے پیچھے جاتے. اسی بات کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جب 5 ہجری کا معاملہ ہے، بہت کی اس مارکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب جو بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاج داز کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں، 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے توڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے. اللہ کے نام سے جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں. اللہ نے جو قوت دی ہے، اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر مار لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین قاتلوا محمدا اگر جہادی ماں بکی وہاں بنا، کہ اللہ کی راہ میں یہ مقام تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچے گی. ایک موڑ تو آنے والا ہے، ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں. دل اور پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس نے ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے. یہ شیطان
کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کانپ اٹھے اور یہیں ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس کی طرف اختیار کریں. لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے بیٹھ کے کہ اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک جس کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری آمد کے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. یہ آیت آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے، لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت نہ کرے، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آگ کے الاؤ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا کہ آگ اتاری، اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھاؤ، تمہارا ایک کعبہ ہے، اس کے تم نمک کھا لو، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حرامی کے اوپر جگہ رہنا، دیکھنا نمک حرامی نہ ہو، جو کھلاتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، وہ تمہارا ایک الہ ہے. تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے ہیں وہ وہی جواب مردی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے، کہ زبان پر یہ رجس جاری ہے، لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ایمان کی توفیق ملتی نہ سبتے کا راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی. یہ تیرا کرم ہے مالک، اور مالک سامنے جو آئے ہیں دل کر لا قد بغوا علینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ باولے رسی والے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے جو ان کے پاس ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی برائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے تک ہو رہا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر ڈھاوا ڈولا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے شکر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے. فرمایا عالم یہ ہے کہ یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور یہ دراز الفتنہ ابینا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر مشرک بنا دیں. ابینا ہم انکاری ہیں، لیکن مالک معاملہ سخت ہے. پاندرم سکینت لگا تو پروردگار عالم سب ان کے سامنے حق آ جائے تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما، وسلط اقدام اضلاقین، اور جب میدان میں سیاہیوں سے ملنے والی ہو، تلواروں سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہو، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب دھرتی لالا رنگ بننے والی ہو اور بن جائے، ہمارے قدموں کو ثبات دینا،
سر ہمارا قابضہ ہے سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو ہماری یہ ہم پیر دکھائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا ابینا، آپ بھی دعاتے تھے یہ ابینا، ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ عالم دیکھ کر اور حالات وہاں پہ آپ نے دیکھے اللہ کے بندوں کے دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے. اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ ملاش اللہ شکر، مالک تیرا کہنا سچ. حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی ہے، اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہیں. یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، فقیر انصار والمہاجرہ. تو میرے آقا میرے مالک، تو میرے انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو چوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال اترتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں. تمہاری ان کو معاف کر دے پروردگار عالم. یہ تھی بندگی میں تیرا حق ادا کرتا ہے، لیکن ان کا ارادہ ایک علائم ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر. تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے. اور اس رات کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں وہ انسان میں انسان ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہیں. کبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، اس کے وسائل بالکل نہ پیسے، وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اس کے. اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے وادی لے جانا، اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے گا. اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو، اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے. کیونکہ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے، دنیا تم کو بلا رہی ہے. وہ اللہ ہی وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس. یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اپنی انادی ہے، اپنا دلدار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی سمجھی یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیسۃ، کہ چاہے نعرے لگائے ہو کہ میں عبد اللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے، وہ درہم کا بندہ ہے، مال اس کو اپنی طرف ایسا راغب کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کہیں ساتھ مارا جائے برسات ہو جائے، دیوار کا بندہ، درہم کا بندہ، خمیسہ کا بندہ، کپڑے لتے کا شاید کہو. جس کا حال یہ ان اوچیا رضیا
کہ مجھے مکان ملے اور آرام و آسائش ہے۔ اس مشکل میں جب ایسا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ایک ایک جگہ پر اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا حج میں جا کر سب جمع ہوتے ہیں، چھوٹی سی جگہ پر ہر ایک کی آسائشیں ارادے خواہشات ٹکراتے ہیں، اور وہاں جتنا جدال اور آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے جو حاجی گئے ہیں۔ اسی لیے مالک نے یہاں منع فرمایا بڑا رفسا بنا بزو بڑا جدال۔ اس حالت میں شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے کہ گندی باتیں وہ دل کے اندر رکھا کرتا ہے، اللہ کے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک جگہ پر سارے جمع ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے، تو جلال وہاں بہت ہوتا ہے، پاترا یا ہنس کے طرف جانے والے حاجیوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے راہ کے یہ راہی یہ مجاہدین ہیں، ان کو ہوشیار کیا گیا ہے، جن ہوشیار میں ہو۔ اگر کہیں دنیا داری اس کے اندر نفس کی خواہشات کو غلبہ حاصل ہو جائے تو تمہارا یہ سارا جہاد، سارے اذان تمہارے اللہ کی بارگاہ میں نہ مقبولی نہیں، تمہارے سارے عمل کو پھینک مارا جائے گا تمہارے اوپر۔ میرے پیارے بھائیو، یہ مخلصانہ آواز ہے، مجاہدانہ انداز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اپنے ساتھیوں کو ابھار رہے ہیں اللہ کے راستے میں اصلی اور حقیقی جہاد کے لیے اور حقیقی آزادی کی اس کوشش میں، اور مثال اور نمونہ ہے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی کا۔ بتایا گیا کہ صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کر کے کہ انہوں نے اس طرح دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ ہم ایمان لے آئے ہمارے مالک، اب ہمارے قدموں کو جما دینا۔ اور اس کے بعد پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے، یعنی بیعت کی ہے جہاد کی، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے اور اس معاملے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ آخرت کے چاہنے والے، جنت کے شوقین، ان کے ساتھ صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام محبت کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ مالک یہ میرے ساتھی بنے ہیں، اور ان کا جو دل دھڑکتا ہے اس شوق کے ساتھ کہ تیری رضا حاصل کریں، تیری جنتوں کو حاصل کریں اور تیری نافرمانی سے بچیں، ایک موقع ملا ہے مالک ہمارے قدموں کو جما دے۔ بالکل اسی انداز سے اس دور کے اندر یہ جو دعوت اٹھی ہے، یہ دعوت پہنچی ہے اور دل کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے، اور یہ جو مایوسی کا ایک اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون سے مسلمان ہیں، مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، اور ذلت اور خواری ان سے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اصل میں ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے، یہ مشرک بن گئے ہیں۔ یہ سارے شرک ان کے اندر موجود ہیں جو پچھلی گزشتہ قوموں کے اندر موجود تھے، جن کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں۔ پہلی مشرک قوم جو گزری ہے نوح علیہ السلام کی، جن کے اندر 950 سال دعوت دی گئی، وہ اسی طرح اولیاء اللہ کی قبروں کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، ان کو پکارتی تھی، ان کی نظر و نیاز کرتی تھی۔ اور یہ آج آخری قوم ہے، یہ نہ صرف اولیاء اللہ اور انبیاء کی قبروں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، بلکہ جو اس کے اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے بڑے اکابرین گزرے ہیں، ان کے ساتھ، چاہے وہ بھی ان کی طرح شرک کے اندر ملوث ہوں، یہ صوفی حضرات خاص کر، یا یہ جو فرقوں کے بانی گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا رہے ہیں، ان کی قبروں کے ساتھ بھی یہ وابستہ ہیں۔ تو ان کا شرک جو ہے اس کی شدت بہت زیادہ ہے، مشرکین مکہ سے بڑھ گئی ہے۔ تو اس طرح اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر جب ہم نے یہ مخلصانہ پکار سنی ایک مجاہد کی، ایک آرمی افسر کی، جو مولوی نہیں تھا، جو پیر نہیں تھا، جو سیاسی لیڈر نہیں تھا، بلکہ مخلص مجاہد انداز، دلیر آدمی تھا،
اور انہوں نے مقابلہ کیا شرک اور کفر کا ہر محاذ کے اوپر، اور جو گرد ڈال دی تھی ان فرقہ پرستوں نے، مسلک پرستوں نے، اس کو ہٹایا ہے اور قرآن و حدیث کو اصلی حالت میں سامنے لائے ہیں اور عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس پکار کو ہم نے سنا اور پورے دل کی گہرائی کے اندر یہ بات اتر گئی ایمان کی، اور بالکل عہد کیا کہ ہم اس دعوت کا ساتھ دیں گے اور کشتیاں جلا کے ساتھ دیں گے، اور آخری دم تک اس کے منطقی انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ یا تو ہماری جان جائے گی اور یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی۔ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، پیچھے ہٹنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس مالک سے استقامت مانگتے رہے اور مالک نے استقامت دی ہے، اور یہ قافلہ چل پڑا ایمان خالص کا۔ لیکن افسوس کہ کچھ عرصے کے بعد وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جس چیز سے ڈرا رہے تھے کہ دیکھو تم دنیا کے شوقین نہ بن جانا، دنیا تمہارے اوپر چھا نہ جائے، اور ان پیسوں کے پیچھے تم نہ پڑ جانا، اور جہاد سے بے رغبتی نہ برتنا، اور جو یہ جہاد کے اندر یعنی اللہ کے راستے میں جان دینا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ جو ایک جماعت اٹھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ تمہارا ثانوی مسئلہ بن جائے اور دنیا تمہارا اولین مسئلہ بن جائے اور دنیا کی طرف تم جھک نہ جاؤ۔ وہی ہوا جب جماعت پیسے اکٹھے کرنے کے اندر مصروف ہو گئی، کروڑوں کے ان کے بینک بیلنس بن گئے، ان کو خرچ کرنے کی بجائے اللہ کے راستے میں جہاد کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے، مومن ساتھیوں کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے انہوں نے بینک بھرنے شروع کر دیے اور اس کے اوپر ایسے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جو خالص دنیا دار تھے، خالص دنیا کی طرف وہ جھکے ہوئے تھے، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور ذرا سا پریشر جب آیا حکومت کا یا ماحول کا اور معاشرے کا تو انہوں نے کمزوری دکھائی اور طاغوتوں کا نام لینے سے پہلے ہچکچائے اور کچھ تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے۔ ان کے اسپوکس مین یہ سہیل خان ہیں، اس نے کہا کہ نہیں، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نام نہیں لینا ہے، بس اتنی بات کو جس کا یہ عقیدہ ہے وہ طاغوت ہے، وہ مشرک ہے، نام نہیں لینا ہے، حالات ایسے ہیں۔ اور جب یہ مرکزی شورا میں بات گئی تو مرکزی شورا اور امیر جماعت نے اسی موقف کا ساتھ دیا گیا، اور ان مجاہد صفت ساتھیوں کو جنہوں نے کہا نہیں، دعوت جس انداز سے اٹھی ہے اسی انداز سے آگے بڑھے گی، اس میں کوئی لچک کوئی کمزوری نہیں آئے گی، چاہے کچھ ہو جائے، یا تو ہماری جان جائے گی یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی۔ تو ایسے مخلص لوگوں کو جماعت والوں نے انتشاری، باغی اور نہ جانے کیا کیا القاب دینے شروع کر دیے محمد حنیف کی زیر نگرانی۔ تو یہ ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ بڑی امیدیں پیدا ہو گئی تھی کہ یہی جماعت آگے جا کے رنگ جہاں بدلے گی۔ انہوں نے رنگ جہاں بدلنے کی بجائے اپنے ایمان کو بدلی کر دیا۔ جو عقائد اور جو شرک خارج از امکان تھے وہ ان کو عین ایمان نظر آنا شروع ہو گئے۔ وہ شرک جن کو رد کیا کرتے تھے اور دلائل دیا کرتے تھے قرآن اور حدیث کے، اب وہی ان کی رگوں کا خون بننا شروع ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا، پھر یہ کہ اللہ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اس طرح کے عقائد ان کے بن گئے، اور اس کو پھر ڈنڈے کی زور سے محمد حنیف نے منوانا شروع کیا۔ تو اللہ کے بندو، اللہ نے موقع دیا ہے، یہ ایک موقع ہے ایمان خالص کا، ہی تو صرف امتحان ہے۔ لہذا جو بچ گئے ہو وہ منظم ہو گئے ماشاءاللہ ہماری جماعت۔ اب ہمارا جو نظم و ضبط ہے وہ محمد حنیف کی جماعت سے زیادہ سخت ہوگا انشاءاللہ۔ مسئلہ صرف اتنا یہ ہے کہ محمد حنیف نے نظم و ضبط کو سخت کر کے ایمان کو پیچھے کر دیا۔ اب نظم و ضبط اتنا سخت بن گیا کہ ایمان میں بھی خرابی آ گئی، تو لوگوں نے جرت نہیں کی اپنے کسی ناظم کو پکڑنے کی یا اپنے امیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو ایمان عقیدے کے ساتھ گفتگو کرنے کی جرت بہت کم لوگوں میں ہوئی ہے۔ اکثریت نے آنکھیں نیچے کر لیں اور گردنیں جھکا کے اپنے امیر کو اس کی اطاعت کرنا شروع کر دی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ گویا یہ جماعت اس لیے بنی تھی کہ جب جماعت تھوڑی سی مضبوط ہوگی تو اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا۔ کتاب اللہ کو انہوں نے بالکل پس پوش ڈال دیا، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے گمراہ لوگوں نے پس پوش ڈال دیا تھا، جیسے ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے سورہ یوسف کے اندر اپنی تفسیر دعوت القرآن جلد دوم کے اندر سورہ یوسف کی جو تشریح کی 100 نمبر آیت کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا۔ تو اب کیا کیا جائے، 5-6 سال سے ان کو سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے، انہوں نے اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، تو کیا ہم ان کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر دیں؟
ہمیں تو اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم دوبارہ منظم ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا نظم و ضبط کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گی جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مخلص مومنوں کی جماعت کے نظم و ضبط کا معاملہ بیان کر رہے ہیں کہ نظم و ضبط ان کا ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی ایجنسی، کوئی جماعت، کوئی فوج اس نظم و ضبط کا مقابلہ نہ کر سکے۔ دیکھیے، فوج میں تو بڑوں کی اطاعت کی جاتی ہے نظم و ضبط کی وجہ سے، یا نوکری کی وجہ سے، یا ملک کی وجہ سے، جس کی بھی وجہ سے کی جاتی ہے، لیکن ہم مومنوں کا جو نظم و ضبط ہے یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو مومنو، اس میں تو چوں چرا نہیں ہے، اور جو تمہارے امیر بنائے جائیں، ناظم بنائے جائیں، ان کی اطاعت کرو، لیکن ان سے اختلاف ممکن ہے، کوئی وہ حکم ایسا دیں جو آپ کو محسوس ہو کہ صحیح نہیں ہے، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، اور امیر کو بھی چاہیے کہ یہ نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے منوائے زبردستی کہ نہیں تمہیں ماننا پڑے گا کیونکہ میں امیر ہوں، نہ، ایسی بات نہیں، بلکہ اس کو پھیر دیا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اور پھر غور و فکر کے بعد سب لوگوں کے مشورے سے جو ایک نتیجہ نکلے کہ اللہ کی کتاب اس مسئلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر مومنوں کا کیا انداز تھا، سبیل المومنین کا کیا طریقہ تھا، ان کے کیا عقائد تھے، اس کی طرف پھیر دیا جائے، تو یہ صحیح معنوں میں خیر کا باعث بنے گی، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے۔ تو یہ ہماری جماعت انشاءاللہ اب اسی لائن پر چلے گی، جس انداز سے یہ، جس شان سے یہ دعوت اٹھی تھی، چاہے تعداد میں ہم کم رہے، ہمیں تعداد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چونکہ ہم نے اصولوں کو نہیں چھوڑنا ہے کسی صورت میں، ہم نے وسائل کو نہیں دیکھنا ہے، نہ تعداد کو دیکھنا ہے، ہمارا مالک بہت ہی طاقت والا ہے، بہت ہی قدرت والا ہے، وہ اپنے بندوں کو سہارا دے گا، اور اپنے بندوں کو منظم کر رہا ہے، اور اپنے بندوں کو انشاءاللہ طاقت دے گا، اور کفر و شرک کا جنازہ ان کے ذریعے اٹھائے گا مالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگ ہمارے ساتھی بنائیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، اور یہ الحب للہ والبغض للہ کا عملی نمونہ جو اس سے پہلے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس پر قائم رکھے، کیونکہ اگر محمد حنیف سے محبت تھی تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس سسٹم سے محبت تھی، نظم سے محبت تھی، مرکزی شورا سے محبت تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے، شرک کے انجیکشن دیے ہیں، بالکل اسی طرح یہ معاملہ ہوا جس طرح مودودی اور اس کی کابینہ نے جب دنیا کی طرف رخ کیا اور عقائد کے اندر خرابی دیکھی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کو پہلے للکارا، سمجھایا، اور اس کے بعد ان سے بالکل برات کا اعلان کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے، کیونکہ جو انداز مودودی صاحب نے اختیار کیا تھا، اور وہی انداز محمد حنیف صاحب نے اس جماعت کے اندر اختیار کیا ہے، لہذا ہمارے سامنے ایک نمونہ موجود تھا کہ جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مودودی کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا، وہی رویہ ہم محمد حنیف اور اس کے لوگوں کے ساتھ اختیار کریں، بالکل الفاظ تک ملتے جلتے ہیں، انداز تک ملتا جلتا ہے، ماحول بھی اسی طریقے سے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے کچھ لوگوں کو ہمت دی ہے، وہ کھڑے رہے ہیں اسی عقیدے کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر، اور جمے ہوئے ہیں، اور پوری طرح ان کو ہر اینگل سے سمجھایا ہے، اور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بالکل وہی انداز اختیار کرتے ہیں جو شیطان ہر دور میں اپنے چیلوں سے کرواتا ہے کہ ان سے بات نہ کرو، ان سے قطع تعلق ہو جاؤ، ان کی سنو ہی نہ، جب یہ جہنم میں جائیں گے تو سب کہیں گے کاش ہم نے کسی کی بات سنی ہوتی، کاش ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا، اور ذرا بھی عقل نہیں ہے تمہارے اندر، سر پھرو کہ ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی تم نے سوچا کہ نبی ایک دوسرے کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے یا سجدہ کرنے سے منع کیا کرتے تھے؟ اتنی باتوں غور کرو، اللہ کے بندوں غور کرو، ورنہ جو مر گئے اس شرک کے اوپر وہ تو گئے فارغ ہو گئے، اور جو باقی بچے ہیں اگر انہوں نے سچی توبہ نہ کی، ایمان خالص کو دوبارہ بحال نہ کیا اور مخلص مومنوں کا ساتھ نہ دیا، تو ان کے لیے بھی بربادی کا بڑا شدید خطرہ ہے۔